الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جماعت دہم، مضمون اردو، لیکچر نمبر 11، سبق نمبر 2، سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 3 پر بیٹے غور فرمائیں۔ متن کی روشنی میں درست جواب پر درست نشان لگائیں۔ بیٹے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 9 کھولیے اور اس کا سوال نمبر 3 میں دہراتی ہوں۔ متن کی روشنی میں درست جواب پر درست نشان لگائیں۔ پہلا اس کا سوال ہے، کثیر الانتخابی سوال ہے، یعنی کہ MCQs ہے، جس میں زیادہ جوابات دیے گئے ہوتے ہیں۔ جو درست ہوتا ہے اس کو ہم نے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے، منتخب کرنا ہوتا ہے۔ یہ نعت کس شاعر کا ہدیہ عقیدت ہے؟ نمبر 1 حفیظ جالندری، نمبر 2 حفیظ تائب، نمبر 3 احسان دانش، نمبر 4 ماہر القادری۔ اس کا درست جواب ہے احسان دانش۔ درست جواب ہے احسان دانش۔ سوال نمبر 2 پر آ جائیے۔ متن کے مطابق محبوب پروردگار کا پیغام کیا ہے؟ متن کے مطابق محبوب پروردگار کا پیغام کیا ہے؟ نمبر 1 اصول محبت، نمبر 2 غم گساری، نمبر 3 امانت داری، نمبر 4 غریب نوازی۔ تو بیٹے اس کا درست جواب ہے اصول محبت۔ اس کا پہلا جو آپشن ہے وہ درست ہے۔ نمبر 3 جیم جز، اب انسان کو کس کا عرفان حاصل ہوگا؟ نمبر 1 خدا تعالی کا، نمبر 2 حقائق کا، نمبر 3 کائنات کا، نمبر 4 انسان کا۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ نمبر جو 3 ہے، جو جیم جز ہے، اس مصرے کو پوچھا گیا ہے کہ اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا۔ تو یہاں درست آپشن ہے انسان کا۔ نمبر 4 جو ہے جز ہے وہ درست ہے۔ زمانے کو منزل کے مبارک ہونے کی نوید کیوں دی گئی ہے؟ نمبر 1 کامل رہنما کے آنے سے۔ کامل کا مطلب مکمل، پورا، جس میں کوئی کمی نہیں، کوئی خامی نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں۔ رہنما ہماری رہنمائی کرنے والے، ہمیں راستہ دکھانے والے، لیڈر۔ غم گسار کی آمد کی وجہ سے۔ نمبر 2 انسان کا عرفان ہونے سے۔ نمبر 4 ایک خضر صدِ رہ گزار کی آمد کی وجہ سے۔ تو اس میں جو چوتھا آپشن ہے وہ درست ہے کہ ایک خضر صدِ رہ گزار کی آمد کی وجہ سے۔ پیغمبر ذی وقار کے چراغ محبت کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ نمبر 5 جز پیغمبر ذی وقار کے چراغ محبت کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ نمبر 1 روشن تر ہوگا، نمبر 2 ہمیشہ روشن رہے گا، نمبر 3 کبھی نہیں بجھے گا، نمبر 4 اس کی روشنی اور پھیلے گی۔ تو درست جواب ہے نمبر 3 جز کبھی نہیں بجھے گا۔ اس پر میں نے اعراب لگائے ہیں، آپ دیکھیے۔ اصول، اعتبار، چراغ، عرفان، رہگزار۔ اب ہم آتے ہیں، اب آ جائیں صفحہ نمبر 9 کا سوال نمبر 5۔ الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ 9th 10th کے بورڈ کے پیپرز میں الفاظ جملے نہیں آتے، لیکن ہم اردو کو سمجھنے کے لیے، اپنی فہم کو واضح کرنے کے لیے ہم جملے بنا لیتے ہیں۔ غم گسار، غم کو کھانے والا۔ اگر ہم اس کا جملہ بنائیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی
تمام انسانیت کے لیے غم گسار اور ہمدرد ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں جب ہم جملے بناتے ہیں تو لفظ استعمال کرتے ہیں جو کہ جملوں کے لیے دیے گئے ہوتے ہیں، اس کے معنی کو استعمال نہیں کرتے۔ اس کے بعد دوسرا ہے قرار، چین۔ درود شریف پڑھنے سے دل کو قرار نصیب ہوتا ہے۔ اگلا لفظ ہے یقین۔ ہمیں اللہ تعالیٰ پر یقین اور بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اگلا لفظ ہے پیغام۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں تک اللہ کی وحدانیت کا پیغام پھیلایا۔ اگلا لفظ ہے ذی وقار، وقار رکھنے والا، شان رکھنے والا۔ تو اس کا جملہ ہم یہ بنا لیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے سب سے ذی وقار انسان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے ذی وقار انسان ہیں۔ اب آئیے اگلے سوال کی طرف، سوال نمبر 6، جس میں یہ پوچھا گیا ہے کہ درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیے۔ بیٹا اگرچہ ہم ہر شعر کے ساتھ اس کے مشکل الفاظ معنی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکی ہوں، میں نے اپنی شیٹ پر بھی تیار کیے، ہم دہرا لیتے ہیں تاکہ دہرائی ہو جائے۔ اصول، طریقہ، قاعدہ، قانون۔ اگلا ہے اعتبار، یقین، اعتماد، بھروسہ، چراغ، دیا، عرفان، پہچان، راہ گزار، راستے۔ اب آ جائیں سوال نمبر 7 کی طرف۔ سوال نمبر 7 ہے، دوسرا ہے ڈیش ہو گیا ہے، قرار آ گیا ہے۔ تو ڈیش کی جگہ آئے گا سکون ہو گیا ہے، ڈیش کی جگہ آئے گا سکون۔ نمبر جیم، تیسرا جز، اب انسان کو انسان کا ڈیش ہوگا، عرفان ہوگا۔ اب انسان کو انسان کا ڈیش ہوگا، عرفان ہوگا۔ چوتھا جز، نمبر 4، دال جز، ڈیش کو اپنی منزل مبارک، ڈیش کو اب اپنی منزل مبارک۔ تو یہاں ڈیش میں لفظ آئے گا زمانے۔ پہلے میں آیا چراغ، دوسرے میں سکون، تیسرے میں عرفان اور چوتھے میں زمانے۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 8 کی طرف۔ صفحہ نمبر 10، سبق نمبر 2، صفحہ نمبر 10، سوال نمبر 8۔ نعت کے متن کو مد نظر رکھ کر کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیے۔ پہلا لفظ ہے امدادگار، اس کے ساتھ جو ہم ملائیں گے وہ ہے غم گسار۔ عام طور پر بیٹے ایسے ہوتا ہے کہ جب کالم دیا جاتا ہے تو آپ ایرو شو کر دیتے ہیں، لائننگ سے اس کو ملا دیتے ہیں آپس میں، تو ایسے یہ گڑمڑ ہو جاتا ہے۔ بہتر کام یہی ہے کہ آپ تیسرا کالم بنائیں اور اس کے جو متعلقہ الفاظ ہیں کالم جی میں لکھ دیں، اس طریقے سے آسانی ہو جاتی ہے اور آپ کا جواب واضح بھی ہو جاتا ہے۔ امدادگار، غم گسار، اصول محبت، پیغام، اصول محبت ہے پیغام جس کا، یہ اس سے ہم ملائیں گے، اصول محبت، پیغام۔ یقین ہو گیا، اعتبار آ گیا ہے، تو یقین، اعتبار۔ ایک خضر صدے راہ گزار آ گیا ہے، تو خضر کے ساتھ کون سا لفظ ملے گا؟ راہ گزار۔ انسان، عرفان۔ پہلا ہے امدادگار، غم گسار، اصول محبت، پیغام، یقین، اعتبار، خضر، راہ گزار، انسان، عرفان۔ یہ سوال نمبر 8 کہ ہم نے کالم میں متعلقہ الفاظ کو ان سے ملایا۔
اس طریقے سے ہماری جو مشق ہے جو یاد کرنے والی ہے، جتنے سوالات تھے سوال نمبر 3 تا 8 وہ ہم نے یاد کر لیے، ہم نے دیکھے، ہم نے شیٹ پر تیار کر لیا، اور باقی جتنا بھی اس کا کام ہے جو کتاب پر کرنے والا ہے وہ کتاب پر کر لیں۔ کچھ انہوں نے ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ کے لیے کچھ ہدایات دی گئی ہیں کہ چونکہ ہم نے نعت پڑھی تو طلبہ کو نعت پڑھنے اور سننے کے آداب سے واقفیت ہونی چاہیے۔ بیٹا جب نعت پڑھی جائے تو انتہائی توجہ سے سنی جائے، بڑے احترام کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ، کیونکہ یہ بہت ہی مقدس و برکت کام ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑے نصیب کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ نعت لکھنے کے، نعت کہنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو نعت پڑھتے ہوئے پوری توجہ کے ساتھ، ایسی لے نہیں ہونی چاہیے جس پر گانے کا گمان ہو، اور جب آپ سنیں تو تب بھی متوجہ ہو کر سنیں۔ دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ جب بھی ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، ضروری ہے کہ ہم ان پر درود بھیجیں۔ پھر بیٹے آپ نے بہت زیادہ نعتیں بھی سنی ہوں گی، بہت زیادہ ان کے الفاظ، شاعری ایسی ہوتی ہے کہ آپ کے دل پر اثر کرتی ہے۔ جیسے ایک ہے، میں بہک سکوں میری مجال کیا، میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ پھر ایک اور مصرع میرے ذہن میں آ رہا ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ تو بیٹے جب بھی نعت پڑھیں تو اس کی احترام کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ پھر یہ 2 احادیث بتائی گئی ہیں۔ ایک حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ دیکھیں جی، 1 کو 10 سے ملٹیپلائی کیا جا رہا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی جب بھی سنیں تو ہم ان پر درود بھیجیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے ہم حقدار ہوں۔ ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک کوئی مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے اس وقت تک فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ تو بیٹا یہ تو نیکیاں لینے کا، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کی عنایات حاصل کرنے کا بڑا ہی اچھا اور آسان ذریعہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے ہم حقدار رہیں۔ پہلے سبق نمبر 1 اور 2 یعنی کہ ایک حمد اور نعت، ہم نے اس کی تشریحات کی اور ہم نے اس کی مشقیں کی، اور وہ سوالات جو کہ کتاب پر حل ہونے والے تھے وہ آپ کتاب پر حل کریں۔ اب آپ کے لیے لیکچر نمبر 11 کا گھر کا کام ہے، سوال نمبر 3 تا 8 کتاب پر حل کریں اور یاد کریں۔ تو جب ہمارا ڈسکشن سیشن ہوتا ہے تو بیٹے آپ سے جو سوالات پوچھے جائیں آپ اس کے ایکٹیولی جواب دیا کریں تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو کہ آپ سیکھ رہے ہیں، اور ہر سبجیکٹ میں آپ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں۔ بیٹا ٹیچرز آپ کے لیے کام کر رہے ہیں تاکہ آپ کا قیمتی وقت ضائع نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے اور آپ پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔